اس کا ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، جس میں اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی اور بادشاہت دی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں کیسے آ جاتے ہیں؟ حالانکہ اسلام میں دھوکہ دینا تھوڑا مشکل ہے دوسرے ریلیجن کے حساب سے۔ دوسرے مذہب جیسے کہ ہندوازم میں، کرسچن میں اوتار کا کانسیپٹ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان کا اوتار ہوں، تو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر اوتار کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک کے رہے گی، اور وہ ہوا بھی۔ تو اسلام میں کوئی نبی بن کر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی خلیفہ بن کے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی اوتار بن کے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ پیٹرن کو جب پڑھا گیا تو موٹا موٹا پتہ چلا کہ وہ ہے خواب، کیونکہ خواب میں لوگ آپ کو پکڑ نہیں سکتے، جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ خواب کا ہی سہارا لیتے ہیں، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں، خواب کی 3 قسمیں ہیں: نفسانی، شیطانی اور رحمانی۔ نفسانی جو سب کانشیس میں ہوتا ہے، سائیکولوجی کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ دن بھر جو انسان سوچتا ہے وہی چیز اس کے خواب میں آتی ہے۔ شیطانی، شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، خواب کے اندر ڈراتا ہے۔ رحمانی جو اللہ کے جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن ان تینوں کے اندر نہ خواب دیکھنے والا ڈفرینس کر سکتا ہے، نہ جس کو آپ خواب بتا رہے وہ ڈفرینس کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام علماء کہتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہے۔ مطلب کہ کوئی بڑا عالم خواب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 6 نمازیں کر دی، تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے خواب کو سن لیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے خواب کو دلیل نہیں بنا سکتا۔ اور یہ صرف انڈیا پاکستان میں نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے لوگ باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، پاناما، یو ایس میں بھی آتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، اور اس کی سیریز چلاتے ہیں کہ آج یہ کہا، آج وہ کہا۔ دیکھو، آپ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت ہی اچھی بات ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھو۔ اور جس کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور لوگ اسے اللہ والا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ابو جہل نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو دیکھا، بچپن سے دیکھا۔ آپ سوچو، لاکھوں حدیثیں موجود ہو، اس کے اندر علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں اتنی تحقیق کی جاتی ہے، اور یہ خواب کو آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا ہو چکا، اب جو کچھ بھی آگے خواب کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں آنے والا۔ ہندوستان کی اکثر مسجدوں کے اندر آج بھی خواب ہی بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ بریلوی کی مسجد ہو، چاہے دیوبندیوں کی مسجد ہو، کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ وہ سب ہوا ہوگا، لیکن آپ کے پاس میں قرآن و حدیث موجود ہے۔ میں 2 سال سے یہاں پر صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مشکل سے آج ایک پارہ بھی پورا نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے تو یہ خواب کے واقعات کو مت سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں بتا کے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر آپ سن بھی رہے تو ایک اسٹوری کے حساب سے سن لو کہ ہاں ایک کہانی ہو چکی ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کو 2 سالوں میں کسی کا خواب سنایا؟ کمنٹ کر کے بتانا، اور اگر سنانے لگوں تو انفالو کر کے سب سے پہلے بھاگ جانا۔